اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کریں گے سورۃ زلزال اور ہم اس کی ریسیٹیشن سنتے ہیں، اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دے دیا۔ اس روز لوگ متفرق حالات میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں گے، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اب آپ دیکھیں سورۃ زلزال ہے اور یہ مدنی صورتوں میں سے ہے، اور اس کی وجہ یہی بتائیے۔ آف کورس یہاں پہ بھی تھوڑا سا اختلاف تھا، کچھ نے کہا کہ یہ مکی سورہ ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ مدنی سورہ ہے۔ زیادہ تر یہ جتنی چھوٹی سورہ ہیں زیادہ تر یہ مکی سورہ ہیں، اور اب اس کا یہی ہے کہ اختلاف رائے ہے، یہاں انہوں نے مدنی لکھا ہے اور باقی جگہوں پہ مکی لکھا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اب جب ہم شروع کرتے ہیں اس سورہ کو، اتنا تو ہم لوگ کیونکہ ہم اردو سپیکنگ ہیں ہم کو اتنا تو سمجھ آتا ہی ہے کہ جب جو لفظ یوز ہوا ہے زلزال، زلزلے سے ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ زلزلہ کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے دنیا میں زلزلہ ہوتے دیکھا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ زلزلے کیا ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اپنے اطراف میں زلزلے ہوتے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ زلزلہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ بات شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کس زلزلے کی بات کرتے ہیں۔ اول تو یہ بتاؤں آپ کو کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی، اب اس کی کچھ سٹوریز ہیں ایسی جو بتانی چاہیے آپ کو، کہ ابو سعید خدری نے جب یہ سنی اور اسپیشلی یہ بات کہ جس نے بھی مثقال ذرۃ خیر یرا شر یرا، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بڑے اعمال کا ذکر ہو رہا ہے یا چھوٹے چھوٹے اعمال کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہر عمل کا ذکر ہو رہا ہے، چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ابو سعید خدری تو پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا میں تو پھر
مارا ہی گیا۔ آپ سوچیں اس قسم کے صحابہ اور ان کو اتنا ڈر، اتنی ان کی فکر۔ امام احمد کی حدیث ہے جس میں عبداللہ بن عمر بتاتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ سکھائیے، کچھ بھی سکھائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جاؤ تم وہ سوریں پڑھو جو الف لام را سے شروع ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، میری عمر بھی بوڑھی ہو چکی ہے اور میرا دل بھی سخت ہو چکا ہے اور میری زبان جو ہے وہ بہت ہارش ہو چکی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر تم ایسے کرو کہ جاؤ جا کے تم وہ سورہ پڑھو جو ہا میم سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہی بات کہی اس نے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں اور میری زبان بھی بہت ہارش ہو چکی ہے۔ تو اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ اتنی لمبی سورہ اور اتنی ڈیٹیل چیز مجھ سے نہیں پڑھی جائے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر کم سے کم جا کے تو مصبحات پڑھو، اور مصبحات وہ سورہ ہیں جو سبا اس میں سے یا اس ورڈ سے شروع ہوتی ہیں، اور میں نے ان کے بارے میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ کچھ سورہ ہیں جو اللہ کی حمد سے شروع ہوتی ہیں، وہ اسی طرح سب اس میں، جیسے سب اس میں ربک الاعلیٰ ہے یا اس طرح سے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بھی مجھ سے نہیں پڑھی جائے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورۃ الزلزال پڑھ کے سنائی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورۃ الزلزال پڑھ کے سنائی، تب اس کو جو ہے نا ذہن میں یہ بات آ گئی۔ اس نے کہا کہ بے شک تم نے جو کچھ پڑھا تم نے اللہ کے پاس سے پڑھا ہے، بے شک جو کچھ بھی تم نے پڑھا ہے یہی سچ ہے، اور آج کے بعد جا کے میں اس پہ عمل کروں گا۔ اور پھر جب وہ جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آدمی جا رہا ہے یہ فلاح پا گیا، اس کو فلاح مل گئی، اس کو میرے پاس واپس لے کے آؤ۔ تو وہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لے کے آئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا کہ مجھے عید الاضحیٰ سیلیبریٹ کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہ سیلیبریشن جو ہے یہ امت کے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے، وہ آدمی پوچھ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں میری اگر اونٹنی ہے جو دودھ دیتی ہے اور وہی ایک اونٹنی ہے میرے پاس، تو کیا میں اسے سلوٹر کر سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اگر وہی ہے تمہارے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں تو تم اسے سلوٹر نہیں کرو، پھر تم اسے اپنے پاس رکھو، کیونکہ وہی تمہارے پاس ایک مال ملکیت ہے۔ اس کے بدلے تم اپنے ناخن کاٹ لینا، داڑھی کو ٹرم کرنا، مونچھیں ٹرم کرنا، اور اپنے پیوبک ہیئر اور انڈر آرمز کے ہیئر کو صاف کرنا، اور یہی جو کچھ تم کاٹو گے یہ تمہارے سلوٹر میں کاؤنٹ ہو جائے گا، اور اللہ تمہیں اس کا اجر دے دے گا، اور اس کو بھیج دیا۔ سورۃ زلزال کے اس طرح کی سٹوریز ہیں جو میں نے ابھی آپ کو ایک وہ بتائی۔ پھر ایک صحابی ہیں ساسا، وہ بھی آئے تھے اور انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہر عمل کا اس طرح سے تقاضا کیا جائے گا، ہر عمل دیکھا جائے گا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی دیکھا جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو وہ بہت پریشان ہو کر واپس گیا۔ جب یہ سورہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنی تو وہ بہت روئے، اور وہ بہت زیادہ روئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے یہی بتایا کہ میں بہت پریشان ہو گیا ہوں کہ اگر ہر چھوٹے چھوٹے عمل کا حساب ہوگا تو ہمارا کیا ہوگا، اور وہ بہت پریشان ہو کر بہت زیادہ رونے لگے۔
تو یہ تو صحابہ کا ایک ریئیکشن تھا ٹو دس سورہ. ہم اس سورے کو کیسے سمجھیں گے اور کیسے ہمارے اندر جائے گا. Let's go over it inshallah and see where it hits us. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات کرتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب یہ زمین، ارض ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اذا پوچھتا ہے نا، جب اذا کا ورڈ آتا ہے نا، دیکھیں سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے اذا. اللہ بتانا چاہ رہا ہے جب یہ ہوا اور جب یہ ہوگا. ایک ہوتی بات کہنا کہ اگر یہ ہوگا، ٹھیک ہے، that's different. اگر میں یہ کہ you don't know, you're not sure کب ہوگا نہیں ہوگا. لیکن جب اللہ تعالیٰ اذا یوز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کنفرم کرتا ہے کہ جب یہ ہوگا. اب اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب یہ ہوگا کیا ہوگا. اذا زلزلت الارض، زلزلہ آئے گا اس زمین پر، ارض زمین، زلزالہا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک، آپ کو میں چھوٹی سی بات اس زلزلہ کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو چیز رک رک کے بار بار ہوتی ہے اس کو اس طرح سے بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. I'm just telling you in case اگر ہمارا سیشن کہیں سے بھی جیسے ہی آپ کو لگے کہ آف ہو گیا ہے، just go back to the same message and click on it and just get in, ٹھیک ہے. I will not wait for you to get in, just get in. I will be getting in and I'll be continuing inshallah, okay. اچھا جی، اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے میں آپ کو اس کا سملر ورڈ بتاتی ہوں، ہم کو ملتا ہے ایسا لفظ اس میں سورہ ناس میں، ٹھیک ہے. وسوسہ، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. وسوسہ ہم کہتے ہیں نا، وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں حمزہ بھی ہوتا ہے، ہم نے ورڈ پڑھا ہے حمزات الشیاطین. حمزہ از شیطانز وسپرز، ٹھیک ہے. جب شیطان ہمارے کانوں میں آ کر ہمیں کچھ بھی کرنے پر اکساتا ہے اس کو حمزات الشیاطین کہتے ہیں. یہ شیاطین جو ہیں ہمیں اپنے وسپرز سے، اپنی چھوٹی سن گن کر ہمیں کچھ بتا رہے ہیں. لیکن وسوسہ از ڈفرنٹ. وسوسہ بھی شیطان کے وسپرز ہے، اس میں بھی شیطان ہمارے کانوں میں کچھ کھسپساتا ہے. لیکن اسے وسوسہ اس لیے کہا کہ وہ کھسپساتا ہے، پھر ہم کچھ کہہ دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ہمارا ذہن اللہ سے ڈر جاتا ہے، یا ہم کچھ اور اچھی سوچتے ہیں تو وہ چلا جاتا ہے، وہ واپس آتا ہے اور پھر ہمیں دوبارہ سے کان میں کہتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے. وسوسہ جاتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے. He'll go on doing this. اسی طرح کا ورڈ ہے زلزلہ. یہ ایک جھٹکے میں صرف آ کے ختم نہیں ہو جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا، کیونکہ اللہ، یہ تو فائنل زلزلے کی بات ہو رہی ہے، جب یہ فائنل زلزلہ ہوگا جب پوری دنیا لپیٹ میں اس کے آ جائے گی. لیکن اس کا تھوڑا سا ایگزامپل تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے رکھا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ زلزلہ ہوتا کیا ہے، کیسی چیز ہوتی ہے زلزلہ، اس میں کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دینے کے لیے کس طرح سے ہمیں زلزلے کا وہ بتایا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زلزلے کا کس طرح سے بتایا ہے کہ جگہ جگہ دنیا میں زلزلہ ہوتا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زلزلہ کیسے ہوتا ہے، زلزلے میں کیا ہوتا ہے، زمین کیسے اکھڑ جاتی ہے اور ہر چیز کیسے بکھر جاتی ہے. اور ایک ساتھ صرف ایک جھٹکا نہیں آتا، کبھی کبھی کئی جھٹکے آتے ہیں. ہم سنتے ہیں جب زلزلے کی خبریں تو ہم اس طرح سے سنتے ہیں کہ
فلاں جگہ زلزلہ آیا. جیسے ایران میں زلزلہ آیا تو اس میں ہم یہ سنتے ہیں کہ ایران میں زلزلہ آیا، سنتے اس کو ایک ہی سنگولر ورڈ یوز ہوتا ہے کہ زلزلہ آیا. اس زلزلے کے 6 جھٹکے تھے. اس 6 جھٹکوں میں پہلے 2 جھٹکوں میں یہ تباہی ہوئی، اس کے 2-4 جھٹکے اور لگے، اور پھر وہ پہلے 2.0 تھا، اس کے بعد 6.9 تک چلا گیا. تو وہ میجر ہوتا ہے کہ کتنے جھٹکے تھے اور ہر جھٹکے میں کتنا نقصان ہوا، کتنی تباہی ہوئی. تو زلزلے میں ایک زلزلہ نہیں ہوتا، یہ آتا جاتا ہے، کھڑ 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 ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا اور ہوتا ہے، پھر اگر زیادہ ہو گیا تو زیادہ تباہی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ ناؤ دا میننگ آف زلزلہ. لیکن یہاں پہ کچھ ایڈیشن ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں ایڈیشن کیا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذا زلزلت الارض. تم کو پتا ہے کہ جب یہ زلزلہ آئے گا. ٹھیک ہے، زلزلت الارض، اس زمین پر، زلزالہا، یہ جھٹکا جب آئے گا اس زمین پر تو یہ پوری زمین کو، پوری ارتھ کو ہلا ڈالے گا. The whole world, the earth, all over the world would be shaken up, would be completely shaken up. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ کوئی عام معمولی زلزلہ نہیں ہوگا، کسی ایک پوائنٹ پر نہیں ہوگا، اور تمہیں لگے گا کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ کیا ہے، زلزلہ ہے، لیکن اس طرح کا نہیں ہوگا جیسے اسے تم جانتے ہو. یہ مختلف ہوگا. یہ ایسا زلزلہ ہوگا جس میں ہر چیز چکنا چور ہو جائے گی، ہر چیز ٹوٹ کر بکھر جائے گی. یہ وہ زلزلہ ہوگا. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا. ٹھیک ہے، اور اس جھٹکے میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ تو آپ کو میں نے سمجھا دیا کہ اٹس لائک جو جھٹکے ہیں یہ انٹرولز پہ آتے رہیں گے، آئے پھر رکیں گے، آئیں گے پھر رکیں گے، آئیں گے پھر رکیں گے، آئیں گے پھر رکیں گے، کرتے 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 زمین کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا. اور یہ جھٹکے لگتے 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 سارے ارتھ کو گھیر لیں گے اور سب کچھ کریک ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور زمین ویسی رہے گی نہیں جیسے ہم نے دیکھا تھا، جیسے ہم جانتے تھے، اور جیسے ہم زلزلوں کو دیکھتے آئے تھے. ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں آج بھی زلزلے ہوتے ہیں. اگر ایران میں زلزلہ ہوتا ہے تو ہمیں یہاں جھٹکا محسوس ہوتا ہے دبئی میں. ٹھیک ہے، یا پاکستان میں بھی جھٹکا محسوس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نیبرنگ کنٹریز ہیں. پھر ہم سنتے ہیں کہیں اور جھٹکا لگا، جیسے کہیں اور وہ آ گیا، ارتھ کوئک آ گیا، ہم سنتے ہیں لیکن ہمارے پاس جھٹکا اس کا نہیں لگتا کیونکہ وہ جگہ فار اوے ہے. ٹھیک ہے، لیکن تب جب زلزلہ آئے گا، جس زلزلے کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، یہ وہ زلزلہ ہے جب وہ آئے گا تو زمین کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا. بس یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے. اور اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ اس کے آگے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اور اس اخرج، خراج ہونا، نکل جانا باہر، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور اس میں سے نکل جائے گا. اخرجت الارض، اس زمین کے اندر سے اس کے خزانے نکل جائیں گے. میں خزانے کیوں بول رہی ہوں؟ کیونکہ اس کا ورڈ آگے یوز ہو رہا ہے اسقالہا، کہ جو اس کے اوپر بوجھ تھا. اور اس کی دیکھیں جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی ایبسٹریکٹ بات کرتا ہے نا تو اس میں بہت سارے معنی نکل آتے ہیں. جب میں اگر آپ سے کہوں کہ اس گھر پر بہت سارے بوجھ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گی کہ کیا کیا بوجھ ہے؟ تو میں کہوں گی فرنیچر بھی بوجھ ہے، کارپٹ بھی بوجھ ہے، کھڑکی دروازے پردے بھی بوجھ ہے، اور میں بھی بوجھ ہوں. تو
جب ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس زمین پر کون کون سی چیز بوجھ ہے، تو اب آپ پورے زمین، عرض زمین کی بات اگر کر رہے ہیں تو اس پر کیا کیا بوجھ ہے اور کیا کیا اس کے اندر بھی دفن ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین اپنے اندر کے خزانے اٹھا کے باہر پھینکے گی. اندر کے کیا خزانے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں، آج انسان کھوج کرنے کے لیے ماؤنٹنز میں ڈائمنڈز تلاش کر رہا ہے، پلیٹینم تلاش کر رہا ہے، گولڈ تلاش کر رہا ہے. یہ خزانے ہیں جو زمین میں درگور ہیں، چھپے ہوئے ہیں. اس دن زمین اسے نکال کے باہر پھینکے گی. pillars and pillars of gold, silver, whatever, diamond, stones, whatever you're looking for in this earth, سب نکال کے باہر پھینکے گی. اور اس کے بعد کیا کرے گی؟ نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں کہ کیا کرے گی اور کیا کیا نکال کے باہر پھینکے گی. اور زمین، جتنے بھی لوگ obviously جب ہلے گی زمین، زلزلہ آئے گا اور ہلے گی زمین تو ہر کوئی گر جائے گا، مر جائے گا. obviously ہو سکتا ہے اس کے دباؤ میں گر جائے، اس کے نیچے آ جائے، اور پھر زمین اندر سے ایون لوگوں کو